إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان. حضرات گرامی، اس وقت مجھے قرآن کریم میں ذکر کردہ انبیاء کی جو فہرست ہے اس میں ایک جلی نام سامنے ہے، وہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی. سیدنا یوسف علیہ السلام علی نبینا کو ظاہری حسن و جمال بھی دیا گیا تھا، دنیا ان کے حسن پہ فریفتہ تھی. اگر ہم ان تمام لوگوں کو دعوت دیں جنہوں نے مربی جلیل، معلم کبیر، محسن عظیم حضرت الاستاذ مولانا محمد سالم قاسمی کا دیدار کیا ہے، تو وہ بھی حسن کا ایک جلوہ تھی. ایسی موضوعیت اللہ نے ان کی صورت و شکل میں رکھی تھی کہ وہ حسین و جمیل تھی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی اہم بات سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے کہ تأویل احادیث، باتوں کی تہ تک پہنچ جانے کی صلاحیت، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک وصف جمیل قرآن نے بیان کیا. یہ دو حسن، ایک حسن ظاہری اور ایک حسن باطنی، دونوں حسن جمع تھے اور گویا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي کے پیش نظر انبیاء کی جو صفات منتقل ہوئی ہیں رجال میں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی جب تک دنیا کو بقا ہے، تو یہ دونوں صفتیں سیدی الاستاذ المحترم میں موجود تھی. مولانا محمد سالم صاحب جہاں حسین و جمیل تھے وہی فہیم تھے، ذکی تھے، اور ہر دور، ہر معاشرہ، ہر سماج کی بات کو اور ان کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو ان کے ظاہری شکل و صورت سے اور کہیے آب ہوا سے سمجھ لیتے اور ایسا خطاب فرماتے جو سب کے لیے خوشبو کی حیثیت رکھتا. ایک مثال میں اس کی دوں گا. ایک دور تھا، کچھ لوگوں کو کی وجہ سے ایک تحریک چلانی پڑی کہ ہمارا ایک اسلامی فرقہ اہل تشیع اس کی تکفیر کی جائے. لوگ پہنچے حضرت کی خدمت میں اور درخواست کی کہ اس پہ دستخط فرما دیجئے. مولانا محمد سالم صاحب نے کہا آپ ارباب افتاء ہیں، مہر اور قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اختیار ہے، آپ لکھیے، لیکن ذرا اس پہ سوچئے کہ اس تکفیری تحریک سے جو جغرافیائی اختلاف پیدا ہوگا اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس. جغرافیائی اختلاف فرمایا جو حجاز میں شیعہ برادران جو مسکن ہے جہاں وہ رہتے ہیں حجاز میں بھی، تو اگر آپ نے یہ دستخط کر دیے تو کیا سعودی حکومت کے ذریعہ ان کو وہاں کی شہریت ختم کرا سکیں گے؟ اب یہ دیکھیں، علمی گفتگو اپنی جگہ، لیکن جو انہوں نے بات کی تہ تک پہنچ کر جو نقطہ نکالا کہ جغرافیائی اختلاف پیدا ہوگا اور اس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے، اس واسطے اس تحریر پہ دستخط سے میں معذور ہوں. حضرت مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بھی اس تحریر پہ دستخط نہیں کیا.
جمہور کا جو مسلک ہے کہ جو اپنے کو جو اللہ اور رسول کو مانتا ہے بنیادی عقائد کو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور الولد سر لابیہ کے تحت حضرت الاستاد مولانا سالم نے اس ملک میں بر صغیر میں یہاں کے لوگ جہاں بستے ہیں وہاں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ امت کو مجتمع رکھا جائے اور دیگر تمام آفات سے اس کی حفاظت کی جائے. اسی طرح ایک تیسرا وصف بھی جو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے حضرت یوسف کی طرف ان کو ملا کہ ان کو بھی وہ تکلیف وہ صعوبت کی زندگی گزارنی پڑی جو حضرت یوسف کو گزارنی پڑی تھی کہ دارالعلوم کا انتظام ان کے ہاتھوں سے نکلا. ذرا تصور کیجیے جب وہ نکلتے ہوں گے دیوبند کی گلی میں اور دارالعلوم کی مسجد کو دارالعلوم کی عمارت کو وہ دیکھتے ہوں گے تو پہاڑ تھے وہ صبر و تحمل کے. اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے درجات کو بلند کرے. اور ہمارے محترم رفیق محترم مولانا مفتی محفوظ الرحمان نے جو قدم اٹھایا کہ حضرت مولانا سالم صاحب کی حیات و خدمات کو محفوظ کیا جائے اور اگر ہم کہیں کہ پورا مجمع سالم بنا ہوا ہے چونکہ جو انہوں نے درس تدریس کے ذریعہ یہ شاگرد پیدا کیے ہیں ایک سالم نہیں ہزاروں سالم دنیا میں موجود ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. میں ڈاکٹر محمد اجمل قاسمی استاد جواہر لال نہرو یونیورسٹی ان کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ہم شکر گزار پروفیسر شاہد صاحب اسلامک اسٹڈی جامعہ ملیہ اسلامیہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. یقیناً